ربي زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جو ہے ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو چیلنج کیا. سورہ اعراف کی آیت نمبر 194 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ اگر تم لوگ سچے ہو تو ایک جو پچھلی کلاس میں جو ہے تمہارے جو بھی تمہارے معبود ہیں ان کو پکارو اور پھر دیکھو کہ وہ لوگ جو ہے تمہارے حاجتوں کو پوری کرتے ہیں. نہیں, اللہ کو مت معبودوں کو پکارو اور دیکھو حاجت ہے تمہاری. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو سورہ فاطر کی آیت نمبر 13 اور 14 میں جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو یہ بات بتا رہے ہیں, ان کو مطلب ریئلائزیشن کرا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کریٹ کیا اور معبودوں نے کیا بنایا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا اور معبودوں نے کیا بنایا, یہ چیز کا جو ہے اللہ تعالیٰ کمپیریزن کر کے بتا رہے ہیں کہ معبودوں کو جس کو تم پکار رہے ہو نا تو وہ کیسے ہے, انہوں نے کیا چیز کو کریٹ کیا. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے کہ کہ انہوں نے دنیا میں ایسی کون سی اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے میں یولج اللیل الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى في النهار ذلكم الله ربكم له ملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمیر. تب اس میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں کہ رات کو دن سے نکالتا ہے اور دن کو رات سے نکالتا ہے, اور سورج اور چاند کو جو ہے اس نے مسخر کر دیا ہر اس چیز کے لیے, اور ایک مدت تک جو ہے وہ لوگ سب مسخر ہو کر ہیں. اللہ تمہارا رب ہے اور اسی کے لیے بادشاہت ہے, اور جو لوگ جنہیں تم اس کے سوا پکار رہے ہو وہ تو کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے مالک نہیں ہیں. تب اللہ تعالیٰ یہاں پر ان لوگوں کو جو ہے یہ بات کا ریئلائزیشن دلا رہے ہیں کہ جس کو تم جو ہے معبود مان رہے ہیں, جس کو تم جو ہے معبود بول کر پکار رہے ہو, وہ تو کیا ہے کھجور کی گٹلی کے برابر بھی, کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے برابر پر تعالیٰ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے برابر ہے تم. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کے بھی جو ہے اس کے برابر بھی وہ لوگ مالک نہیں ہیں. کھجور کی گٹلی کتنی ہوتی, بالکل اتنی سی, اس کے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کے چھلکے کے بھی وہ لوگ مالک نہیں ہیں. یعنی دنیا میں کائنات میں ہر چیز بنانا کرنے والا اللہ ہے, تو لوگ اس کے چھلکے کے برابر بھی مالک نہیں ہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. تو اس کے بعد ہر چیز کو پیدا جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں, اور اگر سن بھی لیں تو فریاد رسی نہیں کریں گے, بلکہ قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا صاف انکار کر جائیں گے. آپ کو کوئی حق تعالیٰ ایسا خبردار خبر نہ دے گا. تب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم جو ہے جس کو تم پکار رہے ہو وہ لوگ تو ایک تو اختیار ہی نہیں رکھتے, کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے برابر بھی ان کے اندر اختیار نہیں ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے اگر تم ان کو پکار رہے ہیں تو وہ تمہاری تو پکار سنتے بھی نہیں, تو کس کو پکار رہے ہیں. جبکہ یہ بات جو ہے ان کو معلوم تھی, کفار مکہ کو یہ بات معلوم تھی کہ وہ تو پتھر کے بت ہیں, وہ تو ہماری مرادیں پوری نہیں کر سکتے, مگر پھر بھی ان کو ماننا تھا. کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے جو ہے پرداداؤں کا, ہمارے باپ دادا کا یہ طریقہ ہے, تو ہم اس کو مان کے چلیں گے. ان کو بس جو ہے اپنا پرداداؤں کا, اپنے دادا ان کا طریقہ ہے بول کر وہ مان کے چلنا چاہ رہے تھے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے اگر تمہاری فریاد سن بھی لے, اللہ تعالیٰ بول رہے کہ مثال کے طور پہ, ٹھیک ہے, فار ایگزامپل, مطلب جو چیز ہونے والی ہے نہیں, امپاسبل چیز ہے, مگر پھر بھی چلو مان لیتے ہیں. جیسے ہم بولتے نا کہ کسی کو ہم کوئی چیز ایکسپلین کر رہے ہیں اور وہ سننے کے لیے راضی نہیں ہے, کوئی سمجھنے کے لیے راضی نہیں ہے, تو ہم بولتے ٹھیک ہے چلو مان لیا کہ یہ ہو رہا ہے. تو اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ بھی ان کو ان کے طریقے میں سمجھا رہے, تو بول رہے کہ ٹھیک ہے چلو مان بھی لیے کہ وہ لوگ سن رہے ہیں تمہاری بات, تو وہ لوگ جو ہے تم جو مانگ رہے ہیں وہ پورا بھی نہیں کر سکتے. ان لوگ سن بھی لیا اگر تمہاری بات, تو وہ لوگ جو ہے تم جو چیز مانگ رہے, تو اپنی حاجتوں کو مانگ رہے, تم اپنی ضرورتوں کو مانگ رہے, مصیبتوں کو مانگ رہے, اولاد مانگ رہے, مال مانگ رہے, ہر چیز جو کچھ تم مانگ رہے نا,
وہ صرف سننے کے اگر قابل ہے تو صرف سننے کے قابل ہے، ان لوگ جو ہے دے بھی نہیں سکتے تم کو کچھ بھی، صرف سن لے سکتے، مگر تمہارے کو جو ہے اتنا بھی اختیار نہیں ان کے پاس کہ انہوں تمہارے کو کچھ نکال کے دے سکے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن جو ہے یہ لوگ انکار کریں گے تمہارے اوپر، الٹا وہ کیا بولیں گے کہ نہیں ہم نے جو ہے ہم نے نہیں بولا تھا ان کو ہماری عبادت کرنے کے لیے، ہم نے ان کو معبود نہیں ماننے کے لیے ہم نے تو روکا تھا ان کو، بٹ انہوں نے جو ہے نہیں سنی، ہم تو ان کو جانتے بھی نہیں، ہم نے تو ان کو نہیں بولا تھا۔ یعنی وہ خود جس کو تم معبود مانتے ہو وہ قیامت کے دن تمہارے پہ ہاتھ اٹھا دیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ریئلائزیشن دے رہے ہیں کہ کیسا خدا ہے جو تمہاری مدد ہی نہیں کرنا چاہ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ کو کوئی حق تعالیٰ جیسا خبردار کرنے والا نہیں ملے گا، یعنی اللہ تعالیٰ جیسا ہم کو خبردار کرتے نا اس چیز سے، تو اللہ تعالیٰ کے بہتر جیسا خبردار کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ اب اس کے بعد جو ہے ہوا یہ کہ ان لوگوں نے تو پوری باتیں یہ سنی، اب اس کے سورہ نحل پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ سورہ نحل کی جو ہے آیت نمبر 20 اور 21 میں جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں، دیکھیے وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، اور آگے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں مزید کیا بتا رہے ہیں، اور جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا نہیں پیدا کرتے کچھ، کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جس کو تم پکار رہے نا تو وہ کیا ہے، پیدا کرنے کے بھی قابل نہیں ہے، ان لوگ اتنا بھی اختیار نہیں رکھتے کہ ان لوگ کچھ چیز پیدا کر سکے، بلکہ ان لوگ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ تو یہ چیز کا ان کو ریئلائزیشن دے رہے ہیں کہ تم لوگ جس کو معبود مان رہے وہ خود جو ہے تمہارے کو پیدا، تم لوگ خود اس کو پیدا کرے سو اپنے ہاتھوں سے تم بنا کے ان کی عبادت کر رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، تو اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مردے ہیں زندہ نہیں، انہیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تب یہ بات اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے وہ لوگ تو مردہ ہیں، وہ لوگ تو زندہ بھی نہیں ہے، تو ان کو معلوم بھی نہیں ہے کہ وہ لوگ کب اٹھائے جائیں گے، مر گئے ان کو دفنا دیے گئے، ان کو معلوم بھی نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی اور پھر دوبارہ ان کو کب اٹھایا جائے گا۔ تو یہ جو ہے چیز کا اللہ تعالیٰ ان کو بار بار جو ہے یہ چیز کا ریئلائزیشن دے رہے اور ان کو بار تعالیٰ بتا رہے کہ یہ چیزیں جو ہے ان کا اختیار میں نہیں ہے، بلکہ تم جس کی عبادت کر رہے ہو وہ تو کچھ پیدا کرنے کے لائق بھی نہیں ہے، نہ ہی وہ کچھ جو ہے تمہارے لیے کچھ بنا کے دے سکتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ فرقان کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے، دیکھو، اور یہ جو سورہ نحل کی آیت تھی اس کو اور اللہ تعالیٰ جو ہے مزید آگے جو ہے ایکسپینڈ کر کے اس کو اور ایکسپلین کر رہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے سوا جنہیں اپنے معبود ٹھہرا رکھے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، ان کے نقصان نفع کا بھی اختیار نہیں رکھتے، اور نہ موت اور حیات کے اور نہ دوبارہ جی اٹھنے کے وہ مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان کو، دیکھو، نہ وہ لوگ زندگی دے سکتے، نہ موت دے سکتے، نہ ان کو خود اختیار نہیں ہے، ان کو خود نہیں معلوم کہ وہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے اپنی خبروں میں سے۔ تم جس کی عبادت کر رہے ہو نہ وہ ہل سک رہے، نہ ڈل سک رہے، نہ وہ ٹھہرے ہیں تو بس ٹھہرے ہیں، وہ بیٹھے ہیں تو بس بیٹھے ہیں، تم کو خود جو ہے اپنے ہاتھوں سے ان کو اٹھا کے رکھنا پڑتا ہے دوسری جگہوں پہ، تم کو جو ہے سب کچھ کرنا پڑتا ہے ان کے لیے۔ تو یہاں پہ جو بات ہے یہ بتوں کی باتیں نہیں ہو رہی، یہاں پر جو ہے ان پیر بابا کی بات ہو رہی ہے جن کے جو ہے یہ لوگ درگاہیں بنا چکے تھے نا، جن کے درگاہوں پہ یا جس کے جو ہے آستھانے جو بولتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے، جس کے آستھانوں پہ جا کے یہ لوگ ڈائریکٹلی خبر پہ جا کے، ٹھیک ہے، خبروں کو آستھانے بنائے تھے یہ لوگ، جو نیک لوگ تھے ان کا انتقال ہونے کے بعد ان کی جب خبر معلوم ہوئی کہ انہوں یہاں پہ دفنائے ہوئے ہیں تو ان کی خبروں کو جو ہے آستانے بنا کے ان کی خبروں پہ جا کے یہ لوگ مانگا کرتے تھے۔ تو وہ تو مر چکے، انہوں تو دفنا دیے گئے، ٹھیک ہے، مگر یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ ان کی آستانے بنائے اور انہی کے جو ہے ڈیڈ باڈی ان کی جو اندر ہے بس اسی کے اوپر جو ہے یہ لوگ آستانے بنا کے وہاں پہ وہ ڈیڈ باڈی سے مانگ رہے، وہ ڈیڈ باڈی سے جو ہے وہ لوگ دعائیں مانگ رہے اور سب کر رہے۔ تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ان کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ لوگ کب اٹھائے جائیں گے، نہ ہی انہوں تمہارا کوئی فائدہ کر سکتے، نہ تمہارے لیے کچھ نقصان کی چیز دور کر سکتے تم سے۔
نہ تمہارے کو زندگی دے سکتے نہ تمہارے کو موت دے سکتے، اور ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ قیامت کے دن کب اٹھائے جائیں گے، کب قیامت آئیں گی، کب ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، ان کو تو اس کا بھی جو ہے کچھ اندازہ ہی نہیں ہے، ان کو وہ بھی چیز نہیں معلوم ہے۔ تم لوگ جس چیز کو مطلب پکار رہے ہو، جس چیز کی جو ہے تم لوگ عبادت کرنے کو دیکھ رہے ہو، وہ تو اس طریقے سے ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ سورہ راعد کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفِّيَّةَ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغٍ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کو پکارنا حق ہے، اسی کو پکارنا حق ہے، کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو۔ جو لوگ اوروں کو اس کے سوا پکارتے ہیں اور ان کی پکار کا کچھ بھی جواب، مگر جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہو کہ اس کی منہ میں پڑ جائے، حالانکہ وہ پانی اس کے منہ میں پہنچنے والا نہیں، ان منکر سب گمراہی میں ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ دیکھیں ان کو مثال دے کے ایکسپلین کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اب تم جو ہے تمہارے تو وہ پانی کو دیکھ کے جو ہے تم یہ بول رہے میرے کو پیاس لگی، مجھے پانی چاہیے کا، تم کو پیاس لگی، تم کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے اس پانی کو پینا پڑا۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ ایگزامپل ان کو یہ دے کے بتا رہے کہ دیکھو تم لوگ جو پانی تم تو وہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر نظروں کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ اب تم کو پیاس لگی تو تم بولیں گے میرے کو پیاس لگ رہی، مجھے پانی چاہیے، بار بار بولو گے تو وہ پانی تمہارے پاس تک چل کے نہیں آئے گا، اور نہ ہی وہ تم بنا ہاتھ اٹھا ایکسپلین کر رہے ہیں، بنا محنت کی وہ پانی خود تمہارے جو ہے حلق میں نہیں جائے گا۔ تو تم کو کیا کرنا ہے؟ خود اپنے ہاتھوں سے وہ پانی کو اٹھا کے پینا ہے، محنت کرنی ہے اس کے پیچھے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ بالکل تمہاری مثال اس کے ویسی ہے کہ تم جو ہے ایک صرف پانی کو دیکھ رہے اور سامنے بیٹھ کے بول رہے ہیں میرے کو پانی چاہیے، میرے کو پانی چاہیے، میرے کو پانی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کی مثال اس طریقے سے کہ وہ لوگ پانی ہے ان کے سامنے تو وہ لوگ بول رہے ہیں میرے کو پانی چاہیے، تو وہ جھوٹے معبود جو ہے ان کے سامنے اس طریقے سے کہ صرف جو ہے ایک مٹی کا پتلے یا جو ہے ایک ڈیڈ باڈی کو سامنے رکھ اور وہ جو ہے عبادت کر رہے اس کی اور جو ہے اس کو معبود مان کے رکھے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہاری مثال اس کے طریقے کی ہے، اور جو تم پکار رہے ہو وہ پوری پکار جو ہے تمہاری خالی سانس بیکار ہو رہی ہے، تمہاری جو پکار ہے وہ کوئی سننے والا نہیں ہے تمہاری پکار کو۔ کون ہے تمہاری پکار کو سننے والا؟ کوئی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ سورہ نحل کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس جیسا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا، کیا تم بالکل نہیں سوچتے؟ تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے ان لوگوں نے جو بولا تھا نا کہ ہمارے باپ داداؤں نے یہ سکھایا، ہم نے ہمارے باپ داداؤں سے سیکھا، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ جو ہے یہ پوری باتیں بتا رہے ہیں۔ الگ الگ صورتوں میں الگ الگ جو ہے آیتیں اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ آیتیں نازل کی، اور یہ جو ہے ان کو جواب ملا پورا کہ انہوں نے جو بولا نا کہ ہمارے باپ دادا یہ دین پہ تھے، ہمارے باپ دادا ایسے ہی کرتے تھے، یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے، تو جو ان کو اپنے باپ دادا پہ جو اپنے اینسسٹری پہ جو ان کو فخر تھا نا بہت زیادہ، تو اس کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ اتنے سارے ان کو جو ہے دلیلیں دے رہے، اتنے سارے جو ہے ان کو اندر سے ان کو غیرت ان کی جگا رہے۔ دیکھو تمہارے باپ داداؤں کا جو تم دین بول رہے، جن معبودوں کی تم عبادت کرنے کو دیکھ رہے، تو کیا وہ معبود جو ہے وہ یہ معبود ہے جن کی تم عبادت کرنے کو جو بار بار دیکھتے جا رہے، تو وہ یہ معبود ہے تمہارے لیے؟ تو یہ جو ہے ان کو بار بار سوال کیا جا رہا، اور اس کے بعد آخر میں جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ کیا جس کی تم کیا پیدا کرنے والا اور نہیں پیدا کرنے والا ایک ساتھ ہو سکتے؟ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے سوال ایسے ہی پوچھا تھا نا کہ کیا ایک عقل مند اور بے عقل جو ہے دونوں برابر ہو سکتے ہیں، یا ایسی کچھ تھا، شاید مجھے یاد نہیں آ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی بار بھی ایک ایسی سوال پوچھا تھا، تو اب یہاں پر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا ایک پیدا کرنے والا اور نہیں پیدا کرنے والا برابر ہو سکتے؟ یہ تم جو ہے بالکل کیا تم عقل سے کام لے لیتے؟ مطلب سوچ کے دیکھو، ایک ہے اللہ جو ہر چیز پیدا کیا، پوری کائنات سے لے کے چینٹی سے لے کے ہاتھی تک، انسان سے لے کے جو ہے پوری کائنات، زمین آسمان سے لے کے پورا جو ہے گیلیکسیز یونیورسز اس نے پیدا کیے،
تو ہر چیز کا پیدا کرنے والا، پانی سے لے کے مچھلیوں سے لے کے ہر چیز کا جب وہ اس نے پیدا کیا، سب کو جو ہے ایک مقرر وقت کے لیے رکھ دیا، سب کچھ ایک جو ہے چلنے کے لیے رکھ دیا، اور یہاں پر جو ہے جو کچھ نہیں کر سکتا تم اس کی عبادت کر رہے ہیں، یہ دو چیزیں برابر کیسی ہو سکتی؟ برابر ہو ہی نہیں سکتی نا یہ چیزیں. تو اللہ تعالیٰ آپ اب نے یہ بتا رہے مجرمین بتایا سسٹر، ہیں مجرمین. نیک اور مجرم لوگ برابر ہو سکتے جی کیا؟ میرے کو بھی ابھی یاد آیا. جزاک اللہ خیر. ہاں تو نیک اور مجرم برابر ہو سکتے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سوال پوچھا تھا، رائٹ؟ تو اب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ کیا پیدا کرنے والا اور پیدا نہیں کرنے والا برابر ہو سکتا؟ تھوڑا اپنا جو ہے لاجک، اپنا عقل استعمال کرو، کیونکہ یہ لوگ کیا کر رہے تھے کہ یہ لوگ کیا ہے صرف اپنے باپ دادا کا اندھا دین فالو کر رہے تھے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم لوگ جو بہت زیادہ جو مطلب اندھا دین جو اپنا فالو کر رہے ہیں نا، کیونکہ یہ لوگ عقل نہیں یوز کرتے تھے. اسٹارٹنگ سے دیکھیے، جب جو ہے آخرت کی بات ہوئی تو آخرت پہ ان لوگوں نے کیا بات بولی تھی کہ اللہ تعالیٰ کیسا دوبارہ ہم کو اٹھائیں گے؟ کیا ہم ہڈیاں چورا بورا ہونے کے بعد کیا ہمارے کو اٹھائیں گے؟ کیا واپس کیسا اٹھا سکتے اللہ تعالیٰ؟ ہم کو بھی اور ہمارے باپ داداؤں کو بھی اٹھائیں گے، یہ کیسا ہو سکتا؟ اور جب ان کی عقلی بات ہوئی کہ بھائی کہ مطلب یہ ہو ہی کیسے سکتا، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سورہ نازیات، سورہ احقاف، سورہ واقعہ، سورہ انبیاء، سورہ قاف کی الگ الگ آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. سورہ اعراف جی میں بھی. تو تھی نہیں ان کے پاس، مطلب وہ لوگ دماغ نہیں یوز کرنا چاہتے، اپنی بغیر عقل یوز کیے وہ لوگ کر رہے تھے. تو توحید کا کیا ہے، سیم ہے. لوگ کیا ہے اس کو سمجھتے نہیں ہے. صرف ہمارے باپ دادا نے کیا تو ہم یہ کریں گے، ہمارے جو ہے ہم نے بزرگوں کو کرتے ہوئے دیکھا تو ہم یہ کریں گے. دین ہم کو بلائنڈلی فالو کرنے کا مذہب نہیں ہے، دین ایویڈنس بیسڈ مذہب ہے. آپ کو ایویڈنس دیکھنا ہے، آپ کو دیکھنا ہے کہ اس سے پہلے کسی کے ساتھ یہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ جو ہے یہ چیز پہلے کسی نے کی تھی یا نہیں کی تھی. دین ایویڈنس بیسڈ مذہب ہے. آپ جب تک ایویڈنس نہیں دیکھیں گے اس کا ہوتا ہوا، آپ جب تک اپنی آنکھوں سے اس چیز کو نہیں دیکھیں گے، یا آپ کو جب تک کوئی پروف نہیں مل جاتا، آپ اس پہ بلیف نہیں کرنا چاہیے، چاہے کتنا بھی صحیح ہو، چاہے پوری دنیا اس کو کرے. اگر وہ صحیح ہے اور آپ اکیلے کر رہے ہیں تو صحیح ہے وہ، چاہے پوری دنیا غلط کرے. اور اگر پوری دنیا صحیح ہے اور آپ اکیلے غلط کر رہے ہیں تو وہ غلط ہی ہوتا ہے. جو چیز غلط ہے وہ غلط ہی ہوتی ہے. تو دین کیا ہے، بلائنڈلی فالو کرنے کا ریلیجن نہیں ہے. دین کو صحیح سمجھ کے عقل استعمال کر کے ہم کو کرنے کا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بولا کہ دیکھو تم جو ہے جیسا سب لوگ کر رہے ویسے ہی کرتے جاؤ، نہیں. دین میں ہم کو جیسا سب کر رہے ویسا نہیں کرنا ہے، ہم کو اپنی عقل استعمال کر کے ہم کو دیکھنا ہے، پروف دیکھنا ہے. قرآن میں، احادیث میں، سنتوں میں ہم کو جو ہے پروف دیکھ کے جو ہے دین کو فالو کرنا ہے. خیر، بیک ٹو دا ٹاپک. تو اب یہ ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ جو ہے سوالات پوچھے، یہ سب جو چیزیں ان کو بتائی، یہ بولے جی. وہ اس آیت میں ایک سوال ہی میں نے لکھا تھا کہ جو پیدا کرنے والا نہیں پیدا کرنے والے ایکول نہیں ہے، اس کے پہلا کیا آئے گا میم ترجمہ؟ اس میں دو کوسچنس ہیں نا اس آیت میں، ہوں تو پہلا جی، کوسچن کیا میم؟ پہلا کوشچن مطلب نہیں، وہاں دو کوسچن مارک ہے نا. میں نے آدھا ہی لکھا تھا اس آیت کا ایکسپلینیشن، اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ آپ ایک بار آیت کا ایکسپلینیشن بول رہی ہوں. اچھا، تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس جیسا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا تم بالکل نہیں سوچتے؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، یا کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ دو بھی آتے اس کی میننگ. افلا تذکرون کا معنی آتا ہے کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، یا دوسرا آپ لکھ سکتے ہیں کہ کیا تم سوچتے نہیں. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد جو ہے اب اللہ تعالیٰ نے جب ان کو یہ جواب دیا تو پھر اب ہوا یہ کہ یہ لوگ جو ہے سب حجت اور جو ہے بحث، اب یہ لوگ کیا ہو آگے وہ لوگ حجت نہیں کر سکے کوئی بھی چیز پہ، اب بحث نہیں کر سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو بہت سالڈ جو ہے ان کو جواب دیا تھا. اتنا اچھے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا، تو اب ان لوگ کے پاس کچھ تھا نہیں آگے بولنے کے لیے، حجت اور بحث کرنے کے لیے. اور جتنی بھی دلیلیں ان کو دی گئی تھی نا، ان کو مطلب جو بھی دلیلیں دی گئی تھی، تو وہ لوگ جو ہے یہ سب بولنے لگے کہ نہیں یہ تو ساری دلیلیں غلط ہیں. اور ان کو جو ہے
اب اس کے بعد جو ہے ان کو اب کچھ تھا نہیں، تو یہ لوگ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتانے لگے کہ تم پر جو ہے ہمارے باپ داداؤں کی یا ہمارے جو ہے کیا بولتے ہیں معبودوں کی جو ہے تم پر مار پڑے گی، تم جو ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ تم ان کے باپ دادا بھی جو ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سب چیز بتا دیا کہ پوری دلیلیں دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو پروف کر دیا نا کہ تمہارے باپ دادا سب جو ہے گمراہی کے راستے پہ ہے، تو تمہارے ساتھ جو ہوگا وہ ہو کے ہی رہے گا، مطلب گمراہ ہے تم لوگ سب لوگ جو ہے، کوئی صحیح راستے پر نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے انہوں نے کیا کیا کہ وہ لوگ بولے کہ نہیں ہمارے جو ہے ہمارے باپ دادا کا راستہ غلط کیسا ہو سکتا، ہمارے باپ دادا کیا غلط بات بولے تھے، ہمارے باپ دادا کیا ایسا کرے تھے، ہمارے باپ دادا غلط ہی نہیں ہو سکتے۔ ان کو جو ہے ابھی بھی ان کے پاس کوئی حجت کرنے کے لیے کچھ تھا نہیں، تو وہ لوگ وہ ہے وہی ٹاپک کو دوبارہ جو ہے لے کر آئے اور تھوڑا جو ہے دھمکیاں دینے لگے کہ ہمارے جو ہے معبودوں کا جو ہے تم پر مار پڑے گی، ہمارے معبود جو ہے تم کو بھسم کر دیں گے، تم کو مٹا دیں گے، تم کو ایسا کر دیں گے، تم کو ویسا کر دیں گے۔ وہ صرف ایک جو ہے دھمکیاں تھے وداؤٹ اینی ایویڈینس یا کچھ نہیں، بس کیونکہ وہ بات ان کو بھی معلوم تھی کہ ان کے معبود کچھ نہیں کر سکتے، ان کو بات معلوم تھی، بٹ ان کو کیا ہے صرف ایک ڈرانا تھا اپنی طرف سے، کچھ بولنے کے لیے ان کے پاس کچھ تھا نہیں نا، تو وہ بولنا چاہتے تھے، جس کا جو ہے ذکر یہ پورے سورہ صفات کی آیت نمبر 70 سے 79 میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذِرِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلِنَعْلَمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُوَ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ نوح فی العالمین۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر نوح علیہ السلام کا جو ہے ان کو ایگزامپل دے کے ان کو سمجھا رہے ہیں یہ چیز، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہمارا جو کام ہے وہ تو سمجھانا ہے، تو اب اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو ایگزامپل دے رہے ہیں، اور یہ انہی کی نشان قدم پر دوڑتے رہے، تو کس کے جو باپ دادا کے لوگ دیکھتے رہے ان کے نشان و قدم پر وہ لوگ چلتے رہے، کیونکہ وہ لوگ بولتے تھے نا کہ ہمارے باپ دادا کر رہے یہ چیز، تو وہ چیز جو ہے ان کو ایک منٹ تھینک یو واز ویری اسٹرینج بنانا ہارٹ، میرے کو لگا کہ کوئی ہے، ہاں تو کیا بول رہی تھی میں، ہاں تو انہوں نے بولا نا کہ باپ دادا کے قدموں اس پہ چل رہے تھے، تو انہوں نے بولا کہ اور یہ انہی کے نشان قدم پر دوڑتے رہے، ان سے پہلے بھی بہت سے اگلے بہک چکے ہیں جن میں ہم نے ڈرانے والے رسول بھیجے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلی بار ہوا سا واقعہ نہیں ہے، یہ دیکھیے پہلے بھی ہو چکا واقعہ ہے، ٹھیک ہے، پہلے بھی لوگ کیا تھے، وہ بھی وہ بولتے تھے کہ ہم اپنے باپ دادا کا دین فالو کر رہے، وہ لوگ بھی کیا بولتے تھے کہ ہم جو کر رہے ہیں جو ہے ہم اپنے باپ دادا کے دین کو فالو کر رہے ہیں، ہم صحیح دین پہ ہے، تم ہوں گے غلط دین پہ، یہ بات ان کو بولتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایسے بہت سارے بہکے ہوئے لوگ آئے تھے، آپ کے زمانے کے لوگ پہلی بار یہ سب نہیں ہو رہا، رسولوں کے ساتھ پہلے کے رسول جب ان کے پاس ڈرانے والے بھیجے گئے تھے، یعنی رسول آئے تھے، تو ان میں سے بھی جو ہے یہ لوگ وہی سیم کام کیے تھے، کیا کرے تھے، اب تو دیکھ لے کہ جنہیں دھمکایا گیا تھا ان کا انجام کیسا کچھ ہوا۔ تو اب وہ لوگ جب دھمکی دے رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو دھمکی دے رہے تھے نا کہ تم لوگ بھسم ہو جاؤ گے، تم لوگ یہ ہو جاؤ گے، وہ ہو جاؤ گے، تو یہ جب ان کو بات جو ہے بڑی جا رہی، دھمکی دیے جا رہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی دیکھیے، یہ جو ہے آپ کو جو دھمکی ہے جو دی جا رہی ہے، اب جو لوگ دھمکی دیے تھے ان کا حال کیا ہوا تھا پہلے زمانے میں، اللہ تعالیٰ وہ بات بتا رہے ہیں کہ دھمکی دینے والوں کا حال کیا ہوا تھا، دیکھو یہاں پر سوائے اللہ کے برگزیدہ بندوں کے، تو اللہ تعالیٰ بولے کہ سوائے اللہ کے نیک بندوں کے باقی کے جتنے لوگ تھے ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، جو اللہ پر بھروسہ نہیں کیے اور اللہ پر جو ہے یقین لانے سے انکار کر دیے، اور ہمیں نوح علیہ السلام نے پکارا تو دیکھ لو ہم کیسے اچھے دعا قبول کرنے والے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کا واقعہ دیکھ کر ان کو جو ہے دلیل بتا رہے ہیں کہ دیکھو جب نوح علیہ السلام نے جب ہم کو پکارا تو پھر ہم دیکھو ان کی پکار کو کیسے سن کے ہم نے کیا تھا، ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو اس زبردست مصیبت سے بچا لیا۔ تو
جو مصیبت یعنی جو پانی کا جو آیا تھا نا، سیلاب جو آیا تھا، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نوح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو تو بچا لیے تھے، اور اس میں کیا ہوا تھا، اور اس کی اولاد کو ہم نے باقی رہنے والی بنا دی۔ تو نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا، نوح علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کے ان شپ میں تو چڑھے تھے، مگر ان کی اولاد جو تھی، نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا، وہ جو ہے ڈوبنے والوں میں سے رہ گیا تھا، یعنی وہ اللہ پر ایمان نہیں لایا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس کو غرق کر دیا، اس کو پانی میں ڈبو کے جو ہے اس کو ڈبانے والوں میں سے ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام۔ اور ہم نے اس کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا، تب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کا ذکر کیا ہے، ایک عبرت ہے ہمارے لیے، کیوں نبی کا بیٹا ہو کر بھی جو ہے اس نے اسلام نہیں قبول کیا، نبی کا بیٹا ہو کر بھی اس نے جو ہے اسلام کو ایکسپٹ کرنے سے منع کر دیا، اور اسلام کو نہیں کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ ہم نے جو ہے اس کو باقی رہنے والوں میں سے چھوڑ دیا، اس کے لیے ایک مثال بنا کے ہم اس کو ایک عبرت بنا کے چھوڑ دیے۔ اس کے بعد اللہ بتا رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام پر تمام جہانوں میں سلام ہو، تو سلامتی ہو نوح علیہ السلام پہ، یہ بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اب اس کے بعد جب یہ لوگ اور دھمکیاں یہ لوگ جب دینے لگے، مطلب اب ان کے پاس کچھ تھا نہیں نا اور بتانے کے لیے، تو دھمکی اور بڑھ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی تو پھر اور انہوں نے جو ہے دھمکی کو بڑھا دیا۔ تو اب جو ہے اللہ تعالیٰ سورہ ہود کی آیت میں جو ہے آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بات بتا کے بول رہے ہیں، ان نقول الا اطغاك بعض الهتنا بسوء قال اني اشهد الله واشهد اني بريء مما تشركون۔ تب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے ان کو کیا، بلکہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تو ہمارے کسی معبود کے برے جھپٹے میں آ گیا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں تو اللہ کے سوا ان سے بیزار ہوں، ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک بنا رہے ہو۔ تو ان لوگوں نے کیا بولا کہ تم جو ہے برابر ہمارے کوئی خداؤں کا جو ہے تم پر کچھ برا وبال آیا ہوگا، جس کی وجہ سے جو ہے تم ایسی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، ہم کو ایسے باتیں بتا رہے ہیں، جو مطلب تم ہمارے خداؤں کے بارے میں برا بول رہے ہیں نا، تم جو ہمارے میں بول رہے ہیں، تو یہ جو تم برا ہمارے خداؤں کے بارے میں بول رہے ہیں نا، تو یہ ضرور جو ہے ہمارے خداؤں کا تم پر وبال آئیں گا، تم پر جو ہے تمہارے ساتھ کچھ برا ہو گیا ہوگا، اسی لیے تم ہمارے خداؤں کو برا بول رہے ہیں۔ تو اس پر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے ہیں کہ میں گواہ ہوں کہ اللہ کے سوا میں کسی کی عبادت نہیں کرتا، اور اللہ بھی مجھ پر گواہ ہے، اور تم سب بھی گواہ ہو جاؤ کہ میں جو ہے اس سے دور ہوں، میں بری ہوں جس سے تم شرک کرتے ہو، تمہارا شرک تمہارے ساتھ ہے، میں اللہ کے سوا اور کسی کو جو ہے اپنا معبود نہیں مانتا، تو لہٰذا تم کو جو ہے میرے کو اس سے ایسوسیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرے پہ لا کے مت ڈالو، یہ بتاؤ مت مجھے کہ تمہارے جو ہے معبودوں کا وبال میرے اوپر آیا ہے، یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ اب اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر ان کو کیا کیے کہ اب ان کے معبودوں کی بے بسی اللہ تعالیٰ ان کو بتائے، پہلے اللہ تعالیٰ نے میم ان کو بتایا، جی میم آپ پھر سے تھوڑا سلو سے ایکسپلین کر سکتے ہیں میم؟ یہ والا پارٹ پھر سے 54۔ اوکے، آیت نمبر 54 سے، اوکے۔ اینڈ میم تو اسکرین پہ شیئر اس نہیں آیت اسکرین شیئر نہیں ہو رہا، نو میم ہو رہا؟ اب میں ہو نے تو رہا ہے۔ اسکرین شیئر اسٹارٹ کیا تھا، ہاں تو نہیں چل نہیں، ہی رہا ہے نا، ابھی بیچ میں کچھ سیکنڈز کے لیے چلا گیا۔ اوکے اوکے۔ تو ہوا یہ کہ اب ان لوگوں نے جو ہے کافروں نے کیا بتایا کہ یہ جو تم ہمارے خداؤں کو جو برا بول رہے ہو نا، برا بھلا جو تم بول رہے ہو، ٹھیک ہے، نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ بول رہے ہیں کہ جو تم ہمارے خداؤں کو برا بھلا بول رہے ہو نا، تو یہ کیا ہے، ہمارے خداؤں کی طرف سے تم پر جو ہے ایک آفت آئی ہوں گی، اس لیے تم ہمارے خداؤں کو برا بھلا بول رہے ہیں، ورنہ پھر جو ہے اگر ہمارے خدا تمہارے کو مطلب گائیڈ کیا ہوتے تو تم جو ہے ایسی باتیں نہیں کرتے، یہ بات جو ہے وہ لوگ بول رہے ہیں، اور تم جتنا اس کو برا بھلا بولیں گے نا تو اتنا تمہارے اوپر جو ہے آفت آ پڑیں گی، اور وغیرہ ایسے چیزیں، مطلب اینی تھنگ دیٹ از لائک بیڈ، ٹھیک ہے، ایول چیزیں تم پر آئیں گی یا کچھ بھی برا ہوگا تمہارے ساتھ، تو بات بول رہے تھے۔ تو اس پر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے رہے ہیں کہ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ جو ہے میرا ایک رب ہے، اور
تم سب بھی گواہ ہو جاؤ اور اللہ بھی میرا گواہ ہے کہ میں اس کے سوا جو ہے کسی کی عبادت نہیں کرتا، اور میں جو ہے جس سے تم شریک کرتے ہو میں اس سے بیزار ہوں، میں دور ہوں جس کرتے، میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے جس سے تم لوگ شریک جس کی تم جو ہے مطلب شریک بنا رہے ہو نا، جو بھی اللہ کے سوا جس کو بھی تم شریک بنا رہے اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، میرے کو جو کچھ بھی میرے اوپر ہو رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، مطلب انہوں یہ بتا رہے ہیں کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، وہ معبود نہیں ہے جس کے بارے میں تم میرے کو بتا رہے، ٹھیک ہے، کلیئر ہے یہ پارٹ؟ جی میم. اوکے. اب ہوا یہ کہ اب اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو معبودوں کی اپنی جو ہے ان کے معبودوں کی بے بسی بتا رہے ہیں. معبودوں کی بے بسی کیا بتا رہے اللہ تعالیٰ کہ معبودوں کی بے بسی یعنی وہ معبود جو ہے کچھ کریٹ نہیں کر سکتے. اب اللہ تعالیٰ دیکھو ان کو کیسے ایکسپلین کرے، کتنے اچھے انداز میں یہ آیت دیکھیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 195 میں اللہ تعالیٰ کتنا پیارا اچھے سے بتا رہے ہیں. الہم ارجل یمشون الہم ارجل یمشون بها ام لهم ایدی یبطشون بها ام لهم اعین یبصرون بها ام لهم آذان یسمعون بها ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا بتا رہے کہ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہوں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ کسی چیز کو تھام سکیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہوں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں. آپ کہہ دیجئے تم اپنے سب شرکا کو بلا لو، پھر میری ضرور رسائی کی تدبیر کرو، پھر مجھ کو ذرا مہلت مت دو. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اب ان کی جو ہے بے بسی بتا رہے ہیں. کیا ان کے پاس پیر ہے ان چل سکتے، ان کے پاس ہاتھ ہے انہوں کوئی چیز کو تھام سکتے، پکڑ سکتے، لے سکتے، دے سکتے، کچھ کر سکتے؟ آنکھیں ہے دیکھ سکتے کیا؟ کان ہے سن سکتے کیا؟ پتلے ہے جس کی تم عبادت کرتے وہ پتلے، ان کو خود معلوم ہے کہ وہ پتلے جو ہے نہ کھا سکتے نہ پی سکتے، انہوں خود وہاں پہ کھانا لے جا کے رکھتے تو اس کو جو ہے دوسرے جو جاندار ہے وہ کھاتے، وہ پتلے تو نہیں کھاتے. جو بھی انہوں کھانا جو چڑھاتے تھے، جو بھی چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے، وہ چڑھاوے کہاں جاتے ان کو بھی معلوم تھا وہ چڑھاوے کہاں جاتے. ٹھیک ہے، جو بھی انہوں چڑھاوے چڑھاتے رہتے وہ پورا چڑھاوا کس کو جاتا، کدھر ملتا، وہ سب ان کو پوری بات معلوم تھی. وہ لوگ پتلے جو ہے وہ ٹھہرے ہیں تو ٹھہرے ہی پوزیشن میں ہیں، بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہی پوزیشن میں، ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کو خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے رکھنا پڑتا. وہ تو اٹھ بھی نہیں سکتے، وہ چل بھی نہیں سکتے، وہ تو وہاں پہ ٹک بھی نہیں سکتے. یہاں وہ جو ہے آنکھیں ہیں بھی تو وہ دیکھ بھی نہیں سکتے، اور نہ ہی کان ہے بھی تو وہ سن بھی نہیں سکتے. جو ہے اللہ تعالیٰ وہ معبودوں کی ان کو بے بسی دکھا رہے ہیں کہ دیکھو کتنے بے بس ہے. ایک معبود کیا بھلا ایسا ہوتا ہے جو اپنے سے خود کچھ نہیں کر سکتا؟ خود کچھ نہیں کر سکتا تو پھر کائنات کو کیسے کریٹ کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا سوال ہے، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بول دیجیے ان کو کہ ان لوگ کو پوروں کو یعنی جتنے کافر ہیں اپنے پورے معبودوں کو لے کر جو ہے ایک ایسی تدبیر یعنی ایک ایسی پلاننگ کرو کہ میرے کو نقصان پہنچائے، یعنی اللہ کو نقصان پہنچائے اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے مہلت بھی نہ دو، یعنی بالکل جو ہے ٹائم بھی مت دیو پریپئر ہونے کا، نقصان پہنچانے کا پلاننگ کرو اور سیدھا اٹیک کر دو. اٹیک کر سکتے تو میرے اوپر کر کے بتاؤ، کوئی تم میں سے اگر کوئی ہے تو کر کے بتاؤ. معبودوں کو لے کے جو ہے تم لوگ پوری پلاننگ کر کے میرے کو اٹیک کر کے بتاؤ، اور میرے کو جو ہے ٹائم بھی مت دیو اس کا سوچنے کا، نہ ہی جو ہے کچھ پریپئر ہونے کا. اگر کر سکتے تم لوگ تو یہ کر کے بتاؤ. یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت نمبر 195 میں بتا رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ سورہ حج کی آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ جو ہے اب ہوا یہ کہ ہاں اب اس کے بعد جو ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو مثال بیان کر کے بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب مثال اللہ تعالیٰ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذون من ضعف طالب والمطلوب. بیان کی جا رہی ہے، ذرا کان لگا کر سن لو. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ سنو غور سے. مثال کیا دے رہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے رہے ہو وہ ایک مکھی بھی تو پیدا نہیں کر سکتے.
گو سارے کے سارے ہی جمع ہو جائیں، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے بھاگے تو یہ تو اسے بھی اس سے چھین نہیں سکتے۔ بڑا بودا ہے طلب کرنے والا، اور بڑا بودا ہے وہ جس طلب کیا جا رہا ہے۔ اے لوگو، غور سے سنو اس بات کو، اگر جس کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کر رہے ہو، وہ لوگ کیا ہے، ایک مکھی بھی پیدا کر سکتے، اور اگر مکھی کو پیدا بھی کر دیا، اور مکھی جو ہے اگر پورے مل کے پورے ان کے جتنے معبود ہیں پیدا کر دیے، اور پھر وہ مکھی جو ہے ان کے پاس سے کوئی چیز لے کے بھاگ گئی، تو ان کے پاس اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ وہ لوگ وہ مکھی کو پکڑ سکیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ زمین چھوڑ دو، آسمان چھوڑ دو، دنیا چھوڑ دو، جتنے بھی مخلوقات ہے سب کچھ چھوڑ دو، دنیا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دنیا بناؤ نہیں بولے ان کو، اللہ تعالیٰ جو ہے چاند، سورج، یونیورس یا جوپیٹر، سیٹرن، پلانٹس بناؤ نہیں بولے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ان کو بول رہے ہیں کہ ایک مکھی بنا دو تم۔ کتنی حقیر ہے مکھی، آپ خود امیجن کر کے دیکھیے، کتنی چھوٹی چیز ہے۔ پلانٹس اتنے بڑے بڑے، ہم اتنی بڑی پلانٹ کے اندر ہم رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ارتھ جتنی بڑی ہے ہم اس کے اندر رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ نہیں بول رہے کہ جوپیٹر بنا کے دکھاؤ، سیٹرن بنا کے دکھاؤ، کوئی بڑی پلانٹ کا نام نہیں لیا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سورج بنا کے دکھاؤ نہیں بول رہے ان کو، اللہ تعالیٰ سب سے چھوٹی چیز لیے، پوری مخلوق میں سب سے چھوٹی چیز مکھی بول رہے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، اپنے کریشن میں سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مکھی تم بنا کے بتاؤ۔ پورے خدائیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، وہ پورے خدائیں ایک جگہ آ جاؤ، تم سب جنے جو ہے ایک جگہ آ کے جمع ہو کے ایک مکھی کو پیدا کر کے بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں بول رہے ہیں کہ کلے سے بناؤ یا اس سے بناؤ، اس سے بناؤ، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ پیدا کر کے بتاؤ مکھی کو، اس میں جان ڈالو، اس کو پیدا کر کے بتاؤ تم مکھی کو۔ اور اگر وہ مکھی تمہارے پاس سے کوئی چیز چھین بھی لینا، تو تمہارے اندر اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ تم اس کو جو ہے اس کے پاس سے تم وہ چیز واپس لے سکو۔ اور بول رہے ہیں کہ برا ہے جو طلب کرتے ہیں اور جس کی طلب کی جاتی ہے۔ تو برا ہے کس کو؟ جو مانگتے ہیں اور جس سے مانگتے ہیں، دونوں بھی برے ہیں بول رہے اللہ تعالیٰ، مانگنے والے بھی، جس سے مانگا جا رہا انہوں بھی، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی۔ اب اس کے بعد یہ ہوا، اور اس کے بعد جو ہے اور ایک ایگزامپل جو ہے اللہ تعالیٰ نے، ایک منٹ، اب اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے اور ایک ایگزامپل جو ہے ان کو سورہ عنکبوت میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایگزامپل دیا، کہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 41 میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذ بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ اب کتنا اچھا جو ہے اللہ تعالیٰ اگزامپل دے کے جو ہے ان کو بات بتا رہے، یہ چیز دیکھیے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کارساز مقرر کر رکھے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے کہ وہ بھی ایک گھر بنا لیتی ہے، حالانکہ تمام گھروں سے زیادہ بودا گھر مکڑی کا گھر ہے، کاش وہ جان لیتے۔ تب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مکڑی کا گھر تو آپ ہی ہوں گے نا، ایک گھر بناتی ہے، کتنا ٹائم لے کے بناتی ہے؟ وہ صرف بنتے رہتی وہ اتنے ٹائم تک، بہت لمبے ٹائم تک جو ہے وہ بنتے رہتی ہے، اور اس کو دکھتا ہے کہ میرا گھر جو ہے سب سے زیادہ اسٹرانگسٹ ہے، میں سب سے زیادہ سیف رہوں گی اپنے گھر میں، اور بس ایک پھونک مارو گھر پورا ٹوٹ جاتا اس کا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کی مثال جو ہے ایک مکڑی کے جیسی ہے، مکڑی کے گھر کے جیسی، اور سب سے کمزور گھر کس کا ہے؟ مکڑی کا گھر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ سب سے کمزور گھر کس کا ہے؟ مکڑی کا گھر ہے، اور ان کی عبادت بھی اس طریقے کی ہے۔ یہ لوگ جس کی عبادت کر رہے ہیں، یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے صحیح عبادت کر رہے ہیں، بالکل اچھی عبادت میں ہم لگے ہوئے ہیں، ہمارے جیسے مطلب عبادت کرنے والا اور کوئی نہیں ہے، بالکل جو ہے ان کو لگ رہا ہے کہ ہم سب سے ٹاپ موسٹ پہ، ہم مطلب عبادت کر رہے ہیں تو ہم سب سے ٹاپ میں بہت اچھی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہاری عبادت جو ہے وہ بالکل مکڑی کے گھر کی طرح ہے، کمزور ہے، کچھ نہیں ہے اس کے اندر رکھا ہوا، اتنا کمزور ہے وہ، کچھ بھی جو ہے کچھ سنبھال بھی نہیں سکتا، اتنا زیادہ کمزور ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جب ان کے معبودوں کے بارے میں اتنا سب کچھ بتائے، اب اتنا سب کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ بتائے بولے، تو مسلمان کیا کرے؟ مسلمانوں نے خود سے جو ہے اپنے سے کچھ اور جو ہے ان لوگوں نے ایگزامپلز دینا شروع کر دیے تھے، ٹھیک ہے۔ اب ہوا یہ کہ مسلمانوں نے کیا کیا
کہ خود جو ہے اپنے آپ سے جو ہے انہوں نے ایگزامپل دینا یہ چیز کا شروع کر دیا تھا. وہ لوگ جو ہے ان کے معبودوں کو بہت برا برا بولنے لگ گئے تھے, اور اتنا برا بولے تو اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں جو ہے فوراً جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو ٹوکے. تو مسلمان جب اتنا زیادہ برا بولے, ان کے جو ہے معبودوں کی زیادہ توہین کرے, تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو, تو کافر کیا کرے, مسلمانوں کو اور اللہ کو دونوں کو بھی جو ہے گالیاں دینے لگ گئے تھے واپس. یعنی جس کی عبادت کی جا رہی اس کو بھی دیے, اور جن کی لوگ عبادت کر رہے ہیں ان کو بھی دیے. سب کو جو ہے, سب کو ملا کے یہ لوگ اتنا برا برا جو ہے اللہ کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں, سب کے بارے میں برا بولے. تو فوراً جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 108 میں جو ہے ان کو ٹوک دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَ لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ. بلا بتائے کہ تم اور بھی مرجعهم فینبئهم بما كان کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں, کیونکہ پھر وہ براہ جہل عہد سے گزر کر اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کریں گے. ملعون اسی طرح ہر کو ان کے عمل مرغوب بنا رکھا ہے, پھر اپنے رب ہی کے پاس ان کو جانا ہے, سو وہ ان کو بتلا دے گا جو کچھ بھی وہ کیا کرتے تھے. تب اللہ تعالیٰ دیکھو کتنی اچھی آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بات ہم کو بتا رہے ہیں کہ ان کے جو ہے معبودوں کو تم گالی مت دو. ہم کو معلوم ہے کہ ان کے معبود جو ہے وہ تو بوجھل ہے, وہ تو مطلب کیا بولتے, وہ تو جھوٹے معبود ہیں. ہم کو معلوم ہے یہ بات, ہمارے کو علم ہے اس چیز کا, مگر وہ لوگ بھی تو اللہ کے بندے ہیں. انہوں اگر لا علمی میں ہمارے رب کو اور ہمارے دین کو جو ہے برا بھلا بول دیں گے, تو پھر جو ہے وہ صحیح بات نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, وہ مثال ایسی ہے جیسے جو ہے ہم جو ہے ہم خود مطلب ہمارے کیے کی سزا جو ہے ہمارے کو مل رہی, وہ لوگ ہم ان کے معبودوں کو برا بولیں گے تو وہ ہمارے معبود کو بھی تو برا بولیں گے. صحیح ہے نا. ہم اگر ان کے معبود کے بارے میں برا بھلا بولیں گے تو ہم کو معلوم ہے کہ وہ تو باطل پرست ہے, مطلب وہ تو ختم ہونے والے, وہ تو جھوٹے معبود ہیں. ہم کو معلوم ہے یہ بات, بٹ آپ ان کے معبودوں کے بارے میں برا مت بولیے. تو ایسا نہ ہو کہ آپ برا بول رہے ہیں تو وہ واپس پلٹ کے ہمارے اوپر آ رہا, تو پھر ہمارے دین کو برا بولا جا رہا, ہمارے جو ہے اللہ تعالیٰ کو برا بول رہے, اور جو ہے ہمارے اپنے ریلیجن کو, ہم اللہ کو ہرٹ کر رہے ہیں اپنی وجہ سے. وہ تو لا علمی میں بولیں گے, ان کو تو علم نہیں ہے اس چیز کا, ان کو نہیں معلوم کہ ان کا اصل رب کون ہے. وہ تو لا علمی میں کچھ بھی بول دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے اتنا برا بھی مت کرو کہ وہ اللہ کو گالی دینے لگ جائے. کچھ سال پہلے شاید میرے خیال سے ایسے ہی ہوا تھا نا, کہ بہت سارے علماء اکرام یہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ٹی وی پہ آتے ہیں, ڈیبیٹ جوائن کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, اور جو ہے دوسروں کے معبودوں کے بارے میں برا بھلا بول دیتے ہیں. تو اس سے جو ہے ہمارے کو دین, اپنے خود کے دین کو جو ہے تکلیف نہیں دینا ہے, اپنے آپ کو جو ہے واپس ایسی طریقے سے ہرٹ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی گستاخی نہیں کرنا ہے, کیونکہ وہ تو لا علمی میں بول دیں گے, مگر گناہ کس پہ ہوگا, ہم پہ ہوگا نا. اور اس سے جو ہے مسلمانوں کا اور دین کا جو ہے ایک امیج جو ہم کو بنا کے رکھنا ہے وہ خراب ہو جائے گا. اور بہت سارے جو ہے علماء اکرام جو ڈیبیٹ جوائن کرتے ہیں نیشنل ٹیلی ویژن پہ, جو ہے مذاق اڑاتے, برا بھلا بول دیتے ان کے خداؤں کے بارے میں. آپ کو کسی بھی خدا کے بارے میں, کسی کے بھی خداؤں کے معبودوں کے بارے میں جو ہے برا بھلا نہیں بولنا ہے. اسلام ہم کو اس چیز کی تربیت نہیں دیتا ہے, اس چیز کی جو ہے ہم کو ترغیب نہیں دیتا ہے اسلام, کہ آپ کسی کے بارے میں برا بھلا بولیں. وہ کوئی بھی مذہب کا ہو, آپ کو ان کی ریسپیکٹ کرنا ہے, ان کے معبودوں کی ریسپیکٹ کرنا ہے, ان کے بلیفز کی ریسپیکٹ کرنا ہے. ہم آگے پیچھے چلتے پھرتے جو ہے ان معبودوں کی برائی نہیں کر سکتے. ہم کو علم ہے اس چیز کا کہ وہ جو ہے غلط چیز فالو کر رہے ہیں, ہم کو معلوم ہے وہ باطل پرست ہے, ہم کو معلوم ہے کہ وہ جو ہے جھوٹے معبود ہے, ہم کو معلوم ہے وہ چیز. تو اس حساب سے جو ہے آپ کو یہ کرنا ہے کہ ان کو جو ہے دین کی صحیح باتیں بتانا ہے. گالی گلوچ تو بالکل بھی نہیں دینا ہے. دین میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسٹرکٹلی منع کیا ہم کو گالی گلوچ دینے سے. ٹھیک ہے, جو گالی دیا وہ مسلمان نہیں ہے بولے. تو اسٹرکٹلی جو ہے مطلب بہت گھروں میں دیکھیے آپ, یہ بات کا سٹگما ہے, جب ہندوز کا نام لیتے ہیں تو گالی گلوچ دے کے جو ہے ہندوؤں کے جو ہے ان کے جو بھی بھگوان ہوتے ہیں یا جو بھی ان کے بلیفس پہ وہ لوگ ہوتے ہیں, تو ان کے جو ہے ناموں کے ساتھ ہم گالی دے کے استعمال کرتے ہیں.
آپ ان کے بارے میں برا بھلا ان کے منہ پہ بھی مت بولیے، اپنے سامنے بھی مت بولیے، اپنے بچوں کو بھی اس چیز کی تربیت دیجیے، چھوٹوں کو بھی اس چیز کی تربیت دیجیے کہ گالی گلوچ تو استعمال کرنا نہیں ہے، اور دوسرا جو ہے ان کے معبودوں کی برائی نہیں کرنا ہے، چاہے ان کے منہ پہ کرو یا ان کے پیٹھ پیچھے کرو، کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ چیز ہمارے کو بہت اچھے سے جو ہے معلوم ہونی چاہیے۔ تو یہ آیت دیکھیے اللہ تعالیٰ نے صرف ایسے ہی نازل نہیں کی، اللہ تعالیٰ یہ آیت اسی لیے بتا رہے ہیں کیونکہ سب کا مالک ایک ہے۔ ہم سب کا رب کون ہے؟ اللہ ہے، ان کا بھی ہمارا کرتے اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ تو ہم کو یہ بات جو ہے ہمارے دماغ میں رکھنا ہے کہ ان کا بھی معبود اللہ ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ وہ لوگ خود اپنے معبود کی بھی جو ہے برائی کر رہے ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ اگر ہم ہرٹ ہو جاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کو کوئی برا بولتے ہیں، گالی دیتا ہے، کوئی کافر کچھ برا بولتا ہے تو ہم کو ہرٹ ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے آپ کو ان کو دین کا نیا چیز دکھانا ہے، آپ کو جو ہے اچھی چیز کی طرف ان کو لے کے آنا ہے، برائی مت دکھائیے اپنے دین کی گالی گلوچ دے کر۔ اور بحث اور حجت کرنے سے جو ہے کوئی صحیح سمجھ نہیں سکتا۔ آپ ان سے بحث میں لگ جائیں گے کہ بھائی تمہارا خدا کیا دیتا ہے تمہارا کو، تم یہ کیوں اس کی عبادت کرتے۔ ڈائریکٹلی جو ہے آپ بحث میں نہیں لگ سکتے، آپ کو ان کو دین سمجھانا پڑے گا۔ آپ توحید کی بات بتائیے ان کو، دھیرے دھیرے بتائیے۔ آپ اچانک سے جو ہے کسی غیر مومن کے سامنے آ کے آپ توحید کی بات نہیں بتا سکتے، اس کو توحید کیا نہیں سمجھ میں آتا۔ آپ کو اپنے اخلاق سے بتانا پڑے گا کہ آپ کے اخلاق آپ بتائیں گے کہ توحید آپ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہمیشہ جو ہے ایک اللہ کو مانتے ہیں، تو ان کو وہ بات پتہ چلے گی کہ اچھا آپ کے پاس تو صرف ایک خدا ہے، ہمارے تو بہت ہے۔ تو وہ بات کا ریئلائزیشن ان کو خود ہوگا کہ ان کے کتنے خدا ہے، ہمارے کتنے خدا ہے۔ آپ کو دھیرے دھیرے اپنے اخلاق سے بحث اور حجت بالکل نہیں کرنا ہے، گالی بالکل نہیں دینا ہے، دین کو ہرٹ ہونے والے لفظ بالکل بھی استعمال نہیں کرنا ہے، اور دین جو ہے صحیح طریقے سے ہم کو پہنچانا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب یہ چیزیں جو تھی یہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص کر کے جو ہے تاکید کی تھی۔ تو ہمارے گھر میں اگر کوئی میڈ آتی ہو یا ہمارے پڑوسی ہو، جو بھی ہے، جو اگر نان مسلمس ہے، چاہے وہ کرسچین ہو، بدھسٹ ہو، ایتھیسٹ ہو، کوئی بھی ریلیجن کا ہو یا ریلیجن کو نہیں بھی مانتا ہو، خداؤں کو نہیں بھی مانتا ہو، آپ کو چاہیے کہ آپ ان کے بارے میں برا بھلا نہ بولے، ان کے بلیفز کو آپ ہرٹ نہ کریں، اور نہ ہی جو ہے آپ ان کے فیتھ کو ان کے بارے میں برا بولے۔ آپ اپنے اخلاق سے ان کو سمجھانے کی کوشش کریے کہ یہ جو توحید کا راستہ ہے وہ اختیار کرنا ہے، کیونکہ ہمارے جو سارے صحابہ اکرام نے جتنا خون بہایا ہے، جتنی تکلیفیں سہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی تکلیفیں سہی ہے، وہ صرف اسی بات پر تھی کہ توحید کے اوپر جو ہے انہوں نے یہ چیز کیا تھا۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم یہ توحید کو مینٹین کر کے رکھیں اور ان کے بتائے ہوئے سیدھے طور طریقوں پہ چلے، ان کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلے، نہ کہ وہ جو ہمارے جو ہے ہم جذباتی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہوں گے مسلمان جو ہے بہت جذباتی ہوتا ہے، جذبات میں آ کے کچھ بھی بول دیتا، کچھ بھی کر دیتا۔ تو مسلمان جذباتی نہیں ہونا چاہیے، ہم کو جذبات سے نہیں بلکہ ہم کو اپنی عقل سے کام لینا ہے، اپنے اخلاق سے ہم کو بتانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر جذباتی ہوتے تو بھائی دین دنیا میں نہیں پھیلتا تھا، پھر تو نہ ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جاتا تھا، نہ ہی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جاتا تھا، اگر جذباتی ہوتے تو۔ دین اچھے اخلاق کی وجہ سے پھیلا ہے، تو ہم کو بھی جو ہے اچھے اخلاق سے ہمارا دین پھیلانا ہے۔ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں سنے تھے، ان کے اخلاق کے بارے میں جانے تھے، اور اسی اخلاق کو جب ان کو ریئل لائف میں وہ لوگ دیکھے، بہت سارے صحابہ اکرام کا آتا ہے کہ انہوں نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کبھی دیکھا نہیں، مگر ان کے اخلاق کے لوگ اتنا سب کچھ سن چکے تھے، اتنا سن چکے تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ اپنی آنکھوں سے سامنے دیکھے تو فوراً ان لوگ جو ہے اسلام قبول کرے۔ جو مدینہ کے جتنے صحابہ اکرام تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، مدینہ کے رہنے والے، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کبھی دیکھے نہیں تھے، مگر ان لوگ جو ہے پہلے آلریڈی اسلام قبول کر چکے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بولے کہ ہاں ہم تو مسلمان ہیں، ان لوگ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اخلاق کو سن کے ایمان لائے تھے۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم بھی جو ہے اپنے اخلاق اتنے اچھے رکھیں کہ کسی کے ہرٹ نہ کرے۔ اب انشاءاللہ جو ہے آگے ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کو جو ہے کیسا ٹارچر کیا گیا۔ آگے جو ہے نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ کل کی ہم لوگ کلاس میں دیکھیں گے کہ مسلمانوں کو جو ہے بہت زیادہ جو ہے ٹارچر کیا گیا، اور اتنا مطلب ٹارچر بڑھ گیا تھا، پہلے تو ٹارچر اتنا نہیں تھا۔ اب انشاءاللہ آگے ہی کلاس میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم جب بھی بولتے ہیں ٹارچر کے بارے میں، جب بات کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں کون؟ صرف بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا تھوڑے بہت اور صحابہ اکرام آتے ہیں، رائٹ؟ بٹ
ان کے علاوہ بھی جو ہے اور دوسرے بھی صحابہ اکرام تھے جن کو جو ہے بہت زیادہ ٹارچر کیا گیا تھا. تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ جو ہے تھوڑے ان کے بارے میں بھی دیکھیں گے کہ کس طریقے سے جو ہے ان کو الگ الگ طریقوں سے ان کو ٹارچر کیا گیا, ان کو جو ہے برا مطلب اتنا زیادہ سہن کرنا پڑا تھا یہ سب چیزوں کے لیے. اور جب ٹارچر جو ہے مسلمانوں کے لیے, اب یہ بزرگان دین جو لوگ تھے نا, بزرگان دین نہیں سوری, جو کفار کے جو بڑے لوگ تھے سردار, اب ان کو یہ ہوا کہ اب دیکھو بھائی ہم ایک بات بول رہے ہیں, یہ لوگ ایک بات ہمارے کو جواب میں دے رہے ہیں, ہم بول رہے ہیں یہ لوگ ہمارے کو جواب میں دے رہے ہیں, آگے پیچھے یہی چل رہا نا, تو اب حجت کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ تھا نہیں, تو وہ لوگ کیا کرے, بے بس ہو کے وہ لوگ یہ بولے کہ ٹھیک ہے بھائی جان دو, اب ہم جو ہے ٹارچر کرنا اسٹارٹ کریں گے. اب ایک ہی فارم آف ان کو جو ہے یہ مل گیا تھا کہ چلو اب جو بھی اللہ کا نام لیں گا, احد احد بولیں گا, یعنی ایک ہے اللہ ایک ہے, جو بھی یہ توحید کے بارے میں بتائیں گا اس کو لہٰذا جو ہے ہم پکڑ کے اس کو سزا دیں گے, کوئی بھی سزا ہو ہم اس کو سزا دیں گے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے صحابہ اور صحابیات تھے جن کو الگ الگ طریقوں سے جو ہے ٹارچر کیا گیا. یہاں تک کہ جو ہے کوئی ابو طالب کے پاس جا کر جو ہے ان کو بولتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا کام کرنا روک دو, ان کو روک دو بولو, ورنہ پھر جو ہے سارے مسلمانوں کو تکلیف دی جائے گی. تو انشاءاللہ تعالی ہم دیکھتے ہیں کہ ابو طالب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ سننے کے بعد آگے کیا کیا. تو آج کی کلاس جو ہے ہم یہیں پہ ختم کرتے. اگر آپ میں سے کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ لوگ